بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 مارچ 2024 ہے اور شام 5 بجے کا وقت ہے، اور اس وقت ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن سے واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہیں، اور حسب معمول شام کا ایک سہانا منظر جو ہے وہ ہمارا منتظر ہے۔ اور اس وقت ہم سیکٹر نمبر 1 اور 2 کے درمیان سے گزرتے ہوئے جو ہے 200 فٹ روڈ پہ داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی کہ یہاں پر چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو فی الحال جو آج کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ کافی عرصے سے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر اپائنٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا جو عہدہ ہے وہ اضافی چارج دے دیا گیا ہے ڈی جی صاحب کو، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے بھی پرانے معاملات تھے وہ کلیئر تقریباً کیے ہیں، جن میں اسٹاف کی تنخواہیں وغیرہ رکی ہوئی تھیں، کنٹریکٹرز کے پیسے وغیرہ رکے ہوئے تھے، اور اس طرح کی صورتحال تھی۔ اور ابھی امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ کچھ مزید ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ ابھی الیکشن کا معاملہ بھی ہو چکا ہے اور نئی حکومت آ چکی ہے، اور حکومت صدر کا جو عہدہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے سنبھال لیا ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا قیام بھی جب آیا تھا تو یہ منصوبہ اس وقت پیش ہوا تھا جب زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے، تو اس زمانے میں یہ منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ابھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی جو تمام تر جو توقعات ہیں وہ سب کی سب وابستہ ہیں، وہ بجلی سے وابستہ ہیں زیادہ تر، چونکہ بجلی کا جو عمل تھا وہ کافی لیٹ ہوا، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ روزمرہ جو زندگی ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ نہیں ہو سکی ہے۔ تو بہرحال بجلی کے حوالے سے ابھی کوئی واضح پالیسی اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، مختلف معاملات اس میں زیر غور آتے رہے ہیں، لیکن ابھی واضح پالیسی بجلی کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے آنے سے یہ ایک امید ہے کہ شاید وہ ترقیاتی کاموں کی طرف کوئی مزید توجہ دیں، لیکن یہ کہ فی الحال کوئی ایسی نئی چیز، نئی توقعات یا ایسی کوئی نئی نیوز جو ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے ٹاؤن میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس طرح کراچی شہر میں ماضی میں جو پروجیکٹس وغیرہ آتے رہے ہیں، اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن ان تمام پروجیکٹ سے بہتر پوزیشن میں ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی پروجیکٹ تھے وہاں بجلی کی سہولیات نہیں تھیں، گیس کی سہولیات نہیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سڑک کی سہولیات بھی نہیں تھیں، وہاں پہ کوئی سہولت نہیں تھی۔ لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کافی حد تک یوٹیلیٹی سروس یہاں فراہم کی گئی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک صورتحال ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے۔ آج اتوار کا دن تھا، ہم آئے ہوئے تھے، تو یہ صورتحال رہی آج۔ باقی یہ ہے کہ یہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پروجیکٹ تھے، اور جس کے تحت ورکروں کو اور عام شہریوں کو بذریعہ قراندازی فری پلاٹ جو ہیں وہ دیے گئے تھے، تو یہ منصوبہ تو بہت بہترین تھا، لیکن اس منصوبے میں ایک چھوٹی سی خامی یہ رہی کہ جب پوزیشن دیا گیا تھا تو اس وقت تمام یوٹیلیٹی سروسز جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی، اور جس کی وجہ سے جب پوزیشن دیا گیا تو زندگی کی جو سہولیات ہیں بنیادی وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوا، اور
جو یوٹیلیٹی سروسز انہوں نے دینی ہے وہ دینی ہے دسمبر 2025 میں، 31 دسمبر 2025 تک۔ تو اس دوران کا جو عرصہ تھا وہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مایوسی کا باعث بنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، یہ 3 سہولیات بہت ضروری ہوتی ہیں، چاہے آپ سڑک نہ دیں، چاہے آپ پارک نہ دیں، چاہے کوئی سہولت نہ دیں، چاہے آپ سیوریج کی لائنیں بھی نہ دیں، اور یہ 3 سہولیات ایسی ہیں کہ کسی بھی آبادی کو فراہم کر دی جائیں تو راتوں رات جو آبادی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا معاملہ یہ ہوا کہ سیوریج کی لائنیں ڈال دی گئیں، میٹھے پانی کی لائنیں ڈال دی گئیں، اور بڑی تعداد میں پارک بنا دیے گئے، بہت خوبصورت پارکس بنائے گئے، اور نہ صرف پارک بنائے گئے بلکہ پارکوں میں بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ اپنا درخت وغیرہ بھی لگائے گئے۔ لیکن ایک مین ایشو یہ آیا، اچھا سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس شہر سے الگ تھلگ پروجیکٹ تھا۔ کراچی شہر میں جو ہے وہ تھوڑا سا الگ تھا، کیونکہ پاکستان میں جتنے کراچی میں نئے پروجیکٹ آئے، جن میں تیسر ٹاؤن تھا تو اس کے آس پاس آبادی تھی، بحریہ ٹاؤن تھا تو اس میں وہ یہ تھا کہ وہ حیدرآباد کی ٹریفک ہر وقت رواں دواں تھی، اس کی لوکیشن اچھی تھی۔ اس کی لوکیشن جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی، وہ جو ہے سی پیک سے وابستہ تھی، اور سی پیک ابھی تک بنا نہیں ہے، کیونکہ کراچی اور گوادر کو جب ملایا جائے گا تو وہ سارا جو معاملات ہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن سے ہی گزر کر جائیں گے۔ لیکن اس کے پروجیکٹ میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تھوڑا سا پھر لوگوں کو پوزیشن دے دیا گیا، تو یہاں جب سہولیات نہیں تھی زندگی کی تو لوگوں نے یہاں پہ رہائش اختیار نہیں کی، اور جب رہائش اختیار نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور معاملات اب یہ ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن موجود ہے اور منتظر ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں اور اس کو آباد کریں، اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان وغیرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تاحال جو آبادی والا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے۔ لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی شہر میں دیگر جتنے بھی پروجیکٹ دیے ہیں، اگر آپ ان کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی صورتحال شروع میں اس سے بھی بری تھی، لیکن اب وہ کراچی کا، ان کا شمار کراچی کی اچھی آبادیوں میں ہوتا ہے، جس میں جتنے بھی جو ہے 500 کوارٹرز تھے، وہاں اتنا بڑا جنگل تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آبادی سے بالکل ہٹ کر تھا۔ تو اب ماشاءاللہ وہاں بہت بڑی آبادی، اچھی آبادی ہے، قیمتیں وہاں پہ بہت اچھی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور پروجیکٹ تھا گلشن مزدور کا، وہ بہت ہی پسماندہ پروجیکٹ تھا، وہاں قیمت نہیں تھی، لیکن ابھی وہاں بھی بہت اچھی آبادی ہو گئی اور قیمتیں بھی اچھی ہو گئیں۔ اسی طرح مشرف کے دور میں مشرف کالونی کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی اس سے بڑا جنگل تھا، لیکن وہاں بھی اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہت اچھی آبادی ہو چکی ہے۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ایک اچھی آبادی جو ہے وہ بنے گی، اور صرف اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک معاملہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی، تو جیسے ہی بجلی کے معاملات حل ہوں گے یا بہتری کی طرف جائیں گے تو یہاں بھی معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو آج چونکہ رمضان المبارک سے 2 دن یا 1 دن پہلے کا یہ ویڈیو ہے، اور چونکہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے تو رمضان المبارک میں جو کم از کم پراپرٹیز کے کام ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ترقی کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، اور چونکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں تھا تو اس میں کافی پرابلمز آ رہے تھے، اب پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی آ گیا، تو امید یہ ہے کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد یہاں پہ ترقیاتی کام دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ پروجیکٹ گورنمنٹ نے مکمل کرنا ہے،
31 دسمبر 2025 تک. تو اس سلسلے میں ٹاؤن کو تقریباً 2 ارب روپے کے جو بجٹس ہیں وہ بھی ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو اب یہ صرف دیکھنا ہوگا کہ یہ ترقیاتی کام جو ہے وہ کب سے شروع ہوتے ہیں. پھر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جس روڈ پہ ابھی ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ جو روڈ ابھی کچا چل رہا ہے، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا پروجیکٹ آیا تھا تو اس وقت اس روڈ کا وجود نہیں تھا، آنے جانے میں بہت مسائل ہوتے تھے. تو ابھی یہ روڈ بھی پختہ ہو گیا ہے، پکا روڈ بن گیا، اچھا روڈ بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈبل روڈ کا کام بھی چل رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. لیکن فی الحال یہ میں ایک بات بتاؤں تو ہمارے ایک دوست نے فون کیا جس کو یہاں پلاٹ الاٹ ہوا تھا، تو وہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں تو کتنے تک بک جائے گا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ پلاٹ بیچنے کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ پلاٹ خریدنے کے لیے جو ہے انتہائی موزوں جو ہے نا یہ موقع ہے. تو اس موقع پر جو ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ خریدنے والی پوزیشن ہے. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس زمانے میں وہ یقینی طور پر پلاٹ کو خرید سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اچھے ان لوگوں کو یہ اچھا چانس جو ہے یہ ملے گا. کیونکہ کراچی شہر میں کوئی بھی آبادی ایسی نہیں ہے جو باقاعدہ قانونی آبادی ہو کہ وہاں جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اور اچھی لوکیشن کے جو پلاٹ ہوں مین روڈوں پر 8 سے 10 لاکھ روپے میں جو ہے وہ مل جائے. تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے کیا نام ہے سہولت ہے، کیونکہ اتنی کم قیمتوں پر کراچی میں کہیں بھی پراپرٹی ملتی نہیں ہے. اور کچھ بھی ہے کراچی شہر کے اندر ایک لیگل آبادی ہے، اور جہاں پہ آنے والے وقتوں میں ایک بڑی آبادی ہوگی. تو بس مختصر یہ صورتحال تھی. آج جو کہ رمضان المبارک سے پہلے کے حالات ہیں وہ یہی تھے کہ آج جو ہے وہ تھوڑا سا جو بھی معاملات تھے وہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد جو ہے شروع ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم ابھی 200 فٹ روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، اور یہ بھی جس روڈ پہ سفر کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا روڈ بنا ہوا ہے، اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے بجٹ سے ہی بنایا گیا ہے. تو عزیز دوستو، مختصر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو یقیناً طور پر ضرور بتائیں گے. مزید ایک اپڈیٹ اور یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی صفائی کا کام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ کافی بڑی تعداد میں یہاں جھاڑیاں وغیرہ ہو گئی ہیں. تو جھاڑیوں کی صفائی کا کام جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. عزیز دوستو، یہ اس وقت ہم ناصر پروئی ہوٹل ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا ایک مین اسٹاپ ہے، یہاں سے گزر رہے ہیں. اور تقریباً 4 سال پہلے جب یہاں پہ آبادی کا آغاز کیا جا رہا تھا یا پوزیشن دیا جا رہا تھا تو اس وقت یہاں بہت بڑی ویرانی تھی. اب یہاں کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں، اور یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک بہت اچھا یہاں پہ اپنا سسٹم بنایا ہے، وہ بھی زیر تعمیر ہے. اور ہٹس وغیرہ بھی تقریباً سارے کے سارے آباد ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے یہاں پہ روڈ وغیرہ اچھی حالت میں نہیں تھے. تو اب ہم بالکل ساحلی سمندر کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، اور یہ سامنے جو عمارات نظر آ رہی ہیں یہ ہٹ ہیں یہاں پہ. سمندر کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال ہے، اور یہاں ابھی ہٹوں کی تزئین و آرائش کا بھی کام تیزی سے جاری ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں کیا مزید اپڈیٹس ہوتی ہیں.
عزیز دوستوں، یہ تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے مختصر گفتگو. اور آج اتوار کا دن ہے اور پرسوں یکم رمضان المبارک ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد جو ہے یہاں پہ ترقیاتی کام جو ہے دوبارہ تیزی سے شروع ہونے کا امکان ہے. تو عزیز دوستوں، ہم ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی، میں فالو کریں انشاءاللہ تعالی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہے وہ ہم اپنے چینل پہ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. عزیز دوستوں، یہاں میں مختصراً ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہیں ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ کراچی شہر کی زیادہ تر گندم جو ہے یہاں ذخیرہ کی جاتی ہے. اور یہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، بنائے دیے گئے ہیں. اور ایک ترقیاتی کاموں کا سلسلہ یہ بھی بہت بڑی تعداد میں جاری ہے. اور جہاں جہاں سی پیک کے منصوبے ہوتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ ویئر ہاؤسز بہت بڑی تعداد میں بنائے جاتے ہیں. ہبریوا روڈ پہ بھی بہت بڑے بڑے جو ہیں ویئر ہاؤسز ہیں جو بنا دیے گئے. اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن سے منسلک جتنے بھی روڈز ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہیں یہ ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سی پیک روٹ کے ساتھ جتنے بھی وہ جو چائنا سے سامان وغیرہ جہاں پاکستان میں آئے گا اور پاکستان سے آگے دوسرے ممالک میں بھیجا جائے گا تو ان ویئر ہاؤسز میں وہ جو ہے وہ ذخیرہ کیا جاتے ہیں. تو یہاں یہ جتنے بھی ٹریفک ہے جو بھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے نظر آ رہی تھی، یہ سب کی سب بے نظیر ٹاؤن سے گزر کے جائے گی. اور جب واپسی کا سفر ہوگا تو وہ بھی بے نظیر ٹاؤن سے ہی شروع ہوگا. اور یہ سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں جو زیر تعمیر ہیں یا جن کی تعمیر کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. یہ سامنے بھی ویئر ہاؤسز ہیں اور یہ ایک ویئر ہاؤسز یہاں بھی کچھ بن چکے ہیں اور کچھ بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں. اور یہ بھی سارے ویئر ہاؤسز حالیہ دنوں میں جو ہے یہ بنائے گئے اور نہ صرف بنا دیے گئے بلکہ بہت بڑی تعداد میں یہ بنانے کا سلسلہ جاری بھی ہے. سڑک کے دونوں طرف جو ہے ویئر ہاؤسز ہیں اور یہ جو ویئر ہاؤسز کا سلسلہ ہے وہ بے نظیر ٹاؤن تک جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے. مختصراً یہ عزیز دوستو یہ ایک مختصر ویڈیو تھی اور امید ہے آپ دوستوں کی رائے جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. اور فی الحال جو ہے رمضان کے دنوں میں آنا جانا بہت کم رہے گا. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد جو ہے ایک اچھی نیوز ہمارے ساتھ ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.